أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين صدق الله العظيم ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، ان پر عن قریب ان کے رب کا غصہ آ پڑے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ان پر ذلت آ پڑے گی، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم افترا کرنے والوں کو، جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت زیادہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اس سے قبل آیات میں بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کے سامنے رکوع کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے، گویا کہ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا امت محمدیہ سے پہلے صرف یہی تھی کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ امت محمدیہ میں تھوڑی سی تخفیف ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، دوسرے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، وہ ان مشرکوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ 70,000 کے قریب مشرکوں کو قتل کیا گیا، اور یہی ان کی بخشش تھی، یہی ان کی معافی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب بھی ہوگا، اور وہ غضب ہوا کیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ شرک جو ہے بہت بڑی رسوائی ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا اور اپنی سب سے قیمتی جگہ پیشانی اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکانا اور رکوع کرنا، ظاہر ہے کہ یہ ذلت ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے دنیا میں اس کے لیے ذلت ہوتی ہے، اور ان کے لیے بھی ذلت ہوئی کہ اپنے ہی رشتہ داروں اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں جو ہے ان کو مار دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جو انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور انہوں نے جو عبادت کی بچھڑے کی، تو نعوذ باللہ ان کا کہنا یہ تھا، یا ظاہر یہ کرنا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان تھا، اس بنیاد پر انہیں اس کی سزا ملی۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو برے اعمال کر لیں، برے اعمال ہر گناہ کہلاتا ہے، کبیرہ ہو صغیرہ ہو، لیکن اگر یہ لوگ اس سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، کفر ہے تو ایمان لے آئیں، مشرک ہیں تو موحد بن جائیں، گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں تو نیکیوں کی طرف آ جائیں، اور فرمایا کہ سچے پکے دل سے یہ لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے کفر کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ سزا مل گئی، تو اس وقت میں وہ جو ہے تختیاں موسیٰ علیہ السلام نے جلدی میں ایک سائیڈ پر رکھ دی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی تھیں، تو ان تختیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور متوجہ ہوئے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ آیا تھا، یہ غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، تو فرمایا کہ وہ تختیاں کیسی تھیں؟ ان تختیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تھی، اللہ کی طرف سے رحمت تھی اس میں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہی سے ڈرنے والے تھے جو لوگ بعد میں رہ چکے تھے، جو لوگ مشرکین تھے ان کے دل میں تو اللہ کا ڈر تھا ہی نہیں، لہٰذا یہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اللہ نے انہیں ہدایت بھی دی، اپنی رحمت بھی ان پر نازل فرمائی، اور یہ رحمت تھی جو ان کو قانون مل گیا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ
اپنے خالق کی طرف سے مل گیا۔ اور اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ باقی ساری کی ساری کتاب اللہ تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 10 تختیاں ملیں اور وہ لکھی لکھائی اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے لکھوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں۔ لیکن قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام فرمایا، فرشتے نے کلام فرمایا، حضور نے کلام فرمایا اور پھر صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ان پر بڑی رہنمائی فرمائی اور بڑی جو ہے ان کی مدد فرمائی، اور جو موحدین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کچھ لوگوں نے عمل شروع کر دیا، پھر کچھ لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا آیا ہے کہ سارے کے سارے اگر نیک بھی بن جائیں تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تو احکامات بڑے مشکل ہیں، کچھ نے کہا ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے بات کی ہے، اور کسی نے کہا ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے، یہ کتاب اللہ نے دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو چن لیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ اسی کو بیان فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، تو چن لیا، انتخاب کر لیا، منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، جو بھی وقت طے ہوا تھا اللہ پاک کی طرف سے، اس وقت، اس طے شدہ وقت کے لیے ان لوگوں کو تیار کر لیا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، چنانچہ جب ان کو زوردار زلزلے نے آ پکڑا، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر آپ چاہیں ان سب کو اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا اتہلکنا، کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے، بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے چند لوگوں نے بے وقوفی کی ہے۔ چند نے کہا، اور چند نے ان میں سے کیا کہا، جب بات بھی سن لی، کلام بھی سن لیا، تو اب مطالبہ مزید آگے بڑھا دیا، اور کیا کہا، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نر اللہ جہرتاً، کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زلزلہ جو ہے ان پر فرمایا۔ قرآن کریم میں 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں، صاعقہ اور رجفہ۔ صاعقہ کا معنی بجلی کا گرجنا، اور رجفہ کا معنی زلزلہ۔ تو دونوں باتیں بالکل درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بجلی وہاں پر گویا کہ ایک تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے وہ اتنی زوردار تھی کہ زلزلہ بھی پیدا ہو گیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں بے ہوش ہو گئے، گویا کہ مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، آپ پہلے ہی ہمیں ہلاک کر دیتے، چند لوگوں نے یہ بے وقوفی کی اور سب کے سب جو ہے اس حوالے سے مارے گئے، تو میں تو اگر واپس جاؤں گا یہ تو بہت بڑا ایک فتنہ بن جائے گا، لوگ کیا کریں گے، اس سے تو ہم سارے ہی جو بچ کر جائیں گے انہیں بھی وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ہم سب کو ہی جو ہے موت دے دے، یا اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ نہ کرے، ورنہ تو ہم سب کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا ان ہی الا فتنتک، یہ سوائے امتحان کے اور کچھ نہیں، یا اللہ آپ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ انت ولینا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں۔ فاغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، وارحمنا، یا اللہ ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یا اللہ آپ سب سے بہتر معاف فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان سب کو زندہ کر دیا، اور پھر یہ آ گئے اور بتایا کہ واقعتاً جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں۔ ان کو اس پر یقین آ گیا۔ ساری بات کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لوگ بے جا مطالبات کرتے ہیں اور پھر خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب یہ بات پتہ چل گئی معجزات کے ذریعے سے یہ اللہ کا نبی ہے، بس پھر اس کی باتوں کو ماننا چاہیے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دور میں جب یہ بات کنفرم ہو جائے، یہ قرآن کی آیت ہے
یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ صحابہ کا عمل اور طریقہ اور عقیدہ ہے، تو لہٰذا اس بنیاد پر ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے اور ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور اسی کے اندر ایک مسلمان ایمان والے کا سکون بھی ہے۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ وہی جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ اللہ پاک کا غضب بھی ہوگا اور اللہ پاک کی طرف سے رسوائی بھی ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔